قبلہ نے جو بات سنائی اس میں ایک بڑا خوبصورت جملہ رہ گیا، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اٹھانا نہیں، چہرے نہیں پھیرنے، آنکھ بھی نہیں پھیرنی ان سے، واہ واہ واہ، ان کی طرف ٹک ٹکی باندھ کے دیکھنا ہے، کیونکہ آپ کی نگاہ کرم ہر وقت ان پہ رہنی چاہیے، نگاہ رحمت یہ ہٹ گئی تو سارے معاملات ختم ہو گئے۔ مسجدیں محبت پیدا کرتی ہیں، ویسے عام امیر غریب دور دور ہوتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں ایک دوسرے کے کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہو جاؤ، شدت اتصال ہے تاکہ بعض اوقات بہت بڑا افسر آگے کھڑا ہوا ہے اور جو اس کے آگے جو ہے اس کا پی این کھڑا ہوا ہے، جہاں اس کے قدم ہوتے ہیں وہاں افسر صاحب کی جو پیشانی ہوتی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کبھی تمہارا دل کیا ہم جنت کے میوے کھائیں؟ عرض کی حضور حکم فرمایا اذا مررتم بریاض الجنہ فرتعوا، جب تم جنت کے باغوں سے گزرا کرو تو جنت کے میوے کھایا کرو۔ عرض کی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنت کے باغ ہے؟ فرمایا اللہ کی مسجد جنت کے باغ ہیں، اور سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یہ جو اللہ کا ذکر ہے یہ جنت کے میوے ہیں، اس کو کھایا کرو۔ اور پھر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسجد کی عزت و وقار کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، دنیا کے سارے مکانات کو سامنے رکھ کے فرمایا سب گھروں سے اچھا گھر اللہ تعالیٰ کی مسجد ہے، اور سب جگہوں سے بری جگہ بازار ہے جہاں ہمارا دل لگا ہوا ہے، اور مسجدوں میں ہمارا دل نہیں لگا ہوا۔ ہم روز رات کو گھر جاتے ہیں، کبھی یہ بھی مسلمان کے دل میں خیال ہونا چاہیے یار میں اللہ کے گھر رات رہ لوں، اور نبی صلی اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف توجہ کروائی، فرمایا جو مسجدوں کے ساتھ محبت کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کے گھروں کو آباد کرنے والا ہے۔ فرمایا جو اللہ کے گھروں کو آباد کرے گا اللہ تعالیٰ جنتوں میں اس کو بہت وسیع جگہ عطا فرمائے۔ اور پھر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسجد کے لیے جو ہمیں ترتیب بتائی، آداب بتائے کہ اس کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے، جس کو آپ نے بھی بیان کیا کہ مسجدوں کے آداب ہیں، اس میں اونچی آواز نہیں کرنی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ اہتمام کرتے تھے کہ اونچی آواز نہ نکلے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مسجد میں بیٹھ کر دنیا کی اپنے مفادات کی بات کی، اعلیٰ حضرت نے اس کو فتاوی رضیہ میں بھی لکھا، اس کی 40 سال کی عبادت ضائع ہو گئی۔ اگر ہم مسجدوں میں بیٹھے اور اس میں مملکت کی تعمیر کے لیے بات کریں، اسلام کی سربلندی کے لیے کام کریں، لوگوں کے فوائد کے لیے بات کریں، چاہے جائے کہ ہم ذاتی مفادات کی بات کریں، ایک دوسرے سے پوچھیں تیرا کاروبار کیسا ہے، تو یہ غیبت مسجد میں سب سے زیادہ لذیذ جو گفتگو ہوتی ہے نا وہ غیبت کی ہوتی ہے۔ ساری جہان کی غیبتیں جو ہیں وہ جب مسجد میں پہنچتے ہیں تو وہاں پہ، اور دل میں بغض، اناد اور کینہ، اور انفارچونیٹلی یہ ہوتا ہے کہ ان پڑھ لوگ جو ہیں وہ مشورہ دے رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات عالم دین ہے اور اس کو ان پڑھ آدمی جا کے مشورہ دے رہا ہے کہ آپ اس طرح تقریر کریں جی فلاں۔ میں تو حیران ہوتا ہوں، میں نے ایک طرح ڈانٹ دیا تھا ایک بابا جی سرکار میرے والد گرامی نے مجھے فرمایا یہ جو غیبت، حسد و بغض ہے یہ تو لوگ میدان عرفات میں بھی نہیں چھوڑتے، کوئی کام نہیں ہوتا، وہاں بیٹھ کے بھی اپنے گناہ بخشوانے کی بجائے ایک دوسرے کی غیبتیں، میرے گھر میں یہ ہو رہا ہے، میرے گھر میں یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے۔